رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ تعالیٰ ہے ان اولیاء الا المتقون، نہیں ہے اس کے دوست مگر متقی لوگ۔ حضرات گرامی، اولیاء جمع ہے ولی کی، اور ولی کے کئی معنی ہیں۔ کچھ معنی وہ ہے جو ازروِ لغت ثابت ہے، اور کچھ معنی ازروِ قرآن ثابت ہے، کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے بعض حصوں کی خود تفسیر بیان کرتا ہے۔ تو پہلے وہ معنی بیان کروں گا جو ازروِ لغت ثابت ہے، پھر اس کے بعد میں وہ معنی بیان کروں گا جو ازروِ قرآن ثابت ہے انشاءاللہ۔ اللہ ولیک، اللہ تیرا نگہبان ہے۔ یہاں ولی کے معنی ہے نگرانی کرنے والا۔ چنانچہ لغت کی مشہور کتاب المنجد میں یہی لکھا ہوا ہے، اللہ کا کامل ولی اپنے مرید کی نگرانی کرتا ہے اور اس کو بے راہ راوی کا شکار نہیں ہونے دیتا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ بات کامل ولی کی ہو رہی ہے، اور کامل ولی اپنے مریدوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ اور امام شیرانی عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بے شک سب پیشوا اولیاء علماء اپنے اپنے مریدوں کی شفاعت کرتے ہیں، اور جب اس کی روح نکلتی ہے، جب منکر نکیر اس سے سوالات کرتے ہیں، جب اس کا حشر ہوگا، جب اس کا نامہ اعمال کھلے گا، جب اس کا حساب لیا جائے گا، جب اس کے عمل تلے جائیں گے، جب وہ پل صراط سے گزرے گا، ہر وقت ہر گھڑی اس کی نگرانی کرتے ہیں اور اصلاً کسی جگہ اس سے غافل نہیں ہوتے۔ المؤمن ولی اللہ، مومن اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اور یہاں ولی کا معنی ہے اطاعت کرنے والا۔ ولی کو ولی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت خدا کی اطاعت میں لگا رہتا ہے۔ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی وہ خدا کی نافرمانی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات بھی فرمائے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ ساری مخلوق میں خدا کے نزدیک زیادہ محبوب وہ نوجوان اور وہ حسین جمیل ہے جو اس نے اپنی جوانی اور حسن جمال کو اللہ کے لیے اور خدا کی اطاعت میں خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ حقیقت میں بندہ یہ میرا بندہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلو جن کو قیامت کے دن کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا۔ جب لوگ ان کو دیکھیں گے تو خیال کریں گے کہ یہ نبی ہے، لیکن میں ان کو پہچانوں گا اور میں یہ کہوں گا یہ تو میرے امتی ہے، یہ نبی نہیں ہے۔ وہ پل صراط سے بجلی اور ہوا کی طرح گزر جائیں گے، اور ان کے نور سے اہل محشر کی نگاہیں چندیاں چور ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کے اعمال سے آگاہ فرمائے، شاید میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے انبیاء کی طرح سختیاں برداشت کی، سیر ہونے کے بعد انہوں نے بھوک کو تلاش کیا، لباس ملنے کے بعد انہوں نے ننگے بدن رہنا پسند کیا، سیراب ہونے کے بعد انہوں نے پیاس کی طلب کی، اور ان چیزوں کو خدا کی امید پر ترک کر دیا۔ انہوں نے حساب کے خوف سے حلال کو ترک کر دیا۔ انہوں نے دنیا میں رہ کر دنیا سے منہ موڑ لیا۔ ان کی اس اطاعت الہی کو دیکھ کر فرشتے حیران ہوتے تھے، اور ان کے لیے خوشخبری ہے، کاش مجھے اللہ تعالیٰ ان سے ملائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوق میں روئے۔ پھر فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جب اللہ تعالیٰ اہل زمین پر عذاب نازل فرمانا چاہتا ہے تو ان لوگوں کی بھوک اور پیاس کو دیکھ کر آنے والا عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ اے ابو ہریرہ، ان کے طریقے کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور جو ان کے طریقے کے مخالفت کرے گا وہ شدت عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو حضرات گرامی، اگر کوئی انسان
اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کرے اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے اور اس کے احکام کے مطابق دن رات گزارے تو اسے اللہ کے یہاں یہ اجر ملتا ہے کہ پوری کائنات اس کے تابع کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس نے اپنے حکم سے تمہارے تابع کر دیا۔ اور اطاعت کرنے والا بندہ جب خدا کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تقدیر الہی بن جاتے ہیں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا من کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو خدا اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا خدا ہو جائے خدا کی سب مخلوق اسی کی ہو جاتی ہے، اور اللہ اس بندے کو اپنی اطاعت کی وجہ سے مقام قرب پر فائز فرما دیتا ہے۔ اور المنجد میں لکھا ہوا ہے کہ ولی کے ایک معنی متصرف بھی ہے، یعنی تصرف کرنے والا، اور تصرف کی 5 اقسام ہے۔ پہلا تصرف وجدانی، تفسیر عزیزی میں ہے کہ تصرف وجدانی وہ تصرف ہوتا ہے کہ جس میں جذب اور شکر کی کیفیت طاری ہو جائے، جس میں وجد اور جذب کی کیفیت طاری ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کچھ مہمان آ گئے اور اتفاق سے کھانا موجود نہیں تھا۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو میرے مہمانوں کو آج پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا اسے منہ مانگی مراد ملے گا۔ تو نان بائی نے جلدی سے روٹی اور سالن تیار کیا اور لا کر آپ کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ تو مہمان کھانا کھا کر جب چلے گئے تو حضرت باقی باللہ نے کہا کہ اے نان بھائی مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو نان بھائی نے کہا کہ مجھے اپنی مثل بنا دو۔ تو باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کیفیت کو تو برداشت نہیں کر سکے گا، کچھ اور مانگ لے۔ اس نے اسی پر اصرار کیا تو خواجہ باقی باللہ اسے پہلو تہلی کرتے رہے۔ جب اس اصرار کا حد سے زیادہ انہوں نے اصرار کیا تو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنے حجرے میں لے کر گئے اور نان بائی پر توجہ ڈالی۔ جب حجرہ سے باہر نکلے تو خواجہ باقی باللہ کی قوت تصرف کا یہ اثر ہوا کہ نان بائی کی شکل صورت بالکل حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہو گئی۔ لوگوں کے لیے دونوں میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ہوش میں تھے اور نان بائی مدہوش تھے، اور 3 دن تک اسی وجد اور جذب اور وجد میں رہ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ہے یہ تصرف وجدانی۔ دوسرا ہوتا ہے تصرف نفسی، کہ کسی کی فطرت بدل دینا۔ مثال کے طور پر حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹھک کے دروازے پر لکھا ہوا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ ایک مرتبہ ایک نام نہاد اہل حدیث آ گیا، حضرت شیر ربانی کی شہرت سن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے مل کر بہت خوش ہوا، مگر جب دروازے پر نظر پڑی تو دل میں کہا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت میاں شیر ربانی اس کی قلبی خطرے سے آگاہ ہو کر نیچے تشریف لائے اور بلند آواز سے پڑھنے لگے یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ حضرت میاں شیر ربانی کا یوں فرمانا تھا کہ حضور غوث اعظم تشریف لے آئے اور اس شخص پر وجد طاری ہو گیا اور ناک اور منہ سے غلاظت بہنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو غلاظت وغیرہ صاف کی تو حاضرین مجلس نے ان سے پوچھا، اس کے بے ہوشی کا سبب پوچھا تو اس نے حضور غوث اعظم کی آمد کا ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ جس کا عقیدہ درست ہو اور وہ ہمیں پکارے تو ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں، ذرا صدق دل سے پکارو تو ان کو ابھی جلوہ گر ہو یہاں غوث اعظم۔ تو یہ ہوتا ہے تصرف نفسی۔ ایک ہوتا ہے تصرف القائی، یہ وہ تصرف ہے کہ جس سے اپنی کیفیت دوسرے پر واضح کی جائے۔ مثال کے طور پر حضرت سلطان حق باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ملتان میں تشریف لے گئے کہ وہاں پر ایک اللہ کے ولی بابا شیر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ ان کے 3 مرید لنگر کھانے کے لیے لکڑی جمع کر رہے تھے۔ حضرت سلطان حق باہو نے ان پر نگاہ ڈالی تو ان میں سے 2 آدمی آپ کے قدموں میں گر کر رونے لگے
اور تیسرے نے بابا شیر شاہ ولی کو سارا حال جا کر سنا دیا۔ تو بابا شیر شاہ ولی آیا اور سلطان حق باہو رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی سفلی علم ہے، بہتر یہ ہے کہ میرے علاقے سے تم چلے جاؤ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضری دینے والا ہوں، میں نے تمہیں کبھی وہاں نہیں دیکھا۔ تو سلطان حق باہو نے فرمایا کہ شاہ صاحب آج رات آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ تشریف لے کے چلے، میں بھی وہاں حاضری کی کوشش کروں گا، پھر صبح اسی جگہ پر فیصلہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ رات ہوئی تو بابا شیر شاہ ولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، حضرت علی کے علاوہ امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ اور حضور غوث اعظم موجود ہیں، لیکن وہاں سلطان حق باہو نظر نہیں آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین سے ایک بچہ نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگوش میں کھیلنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ صدیق اکبر کے آگوش میں دے دیا، کچھ دیر وہاں کھیلتا رہا۔ انہوں نے فاروق اعظم کو، انہوں نے عثمان غنی کو، انہوں نے حیدر کرار کو، انہوں نے امام حسن کو، انہوں نے امام حسین کو، انہوں نے سیدہ فاطمہ کو، انہوں نے غوث اعظم کو، انہوں نے بابا شیر شاہ ولی کے آگوش میں دے دیا۔ یہاں آ کر وہ بچہ بابا شیر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے داڑھی سے کھیلنے لگا، اور اس بچے نے بابا شیر شاہ ولی کی داڑھی کے 2 بال نوچ لیے اور اپنے پاس رکھ لیے۔ بابا شیر شاہ ولی کو تکلیف تو ہوئی، لیکن مجلس کے آداب کو ملفوظ خاطر رکھتے ہوئے خاموش رہے۔ پھر وہ بچہ واپس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین میں گم ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو بابا شیر شاہ ولی حضرت سلطان حق باہو کے پاس آ کر کہنے لگے کہ رات میں نے بنظر غور دیکھا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود نہیں تھے۔ سلطان حق باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاہ جی، کسی امر واقعہ کے لیے شریعت میں کتنے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شریعت نے 2 گواہ مانگے ہیں۔ تو حضرت سلطان حق باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بابا شیر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی کے 2 بال نکال کر پیش کر دیے اور فرمایا یہ دونوں بال اس بات کی گواہ ہیں کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہوتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشیوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ تو یہ ہوتا ہے تصرف القائی، ایک ہوتا ہے تصرف حالی، یہ وہ تصرف ہے جس میں حالت بدل دی جائے۔ مثال کے طور پر حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم تھے جن کا نام کرم دین تھا، ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ حضرت شیر ربانی سے فرزند کی خواہش کی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ دے گا، چنانچہ انہوں نے ان کے یہاں فرزند پیدا ہوا۔ اب جب وہ بچہ ذرا بڑا ہوا تو پتہ چلا کہ آنکھوں سے نابینا ہے اور گونگا بھی ہے، حالانکہ بظاہر آنکھیں بھی تھی۔ حضرت شیر ربانی سے عرض کی کہ بیٹا تو ہوا ہے مگر کس کام کا، نہ دیکھتا ہے نہ بولتا ہے۔ تو آپ خاموش رہے، اور کچھ عرصہ کے بعد قبرستان میں ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھے تھے تو کرم دین اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوا اور دوبارہ معاملہ پیش کیا۔ تو حضرت شیر ربانی نے فرمایا کہ اے لڑکے، ان کو کیوں ڈراتا ہے، دیکھتا اور بات کیوں نہیں کرتا؟ کہ آپ کی زبان مبارک سے ان کلمات کا نکلنا تھا کہ وہ لڑکا بولنے بھی لگ گیا اور دیکھنے بھی لگ گیا۔ تو یہ ہوتا ہے تصرف حالی۔ اور 5واں ہوتا ہے تصرف حیتی، یہ وہ تصرف ہے جس میں واضح قطع بدل جائے۔ مثال کے طور پر حضرت شیر ربانی اپنے مریدوں کو بذریعہ کشف بھی ہدایت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعے کے روز منبر پر وائز فرما رہے تھے، اچانک ایک شخص پر نظر پڑی اور دوران تقریر فرمانے لگے کہ مجھے سکھ بننا نہیں آتا، مجھے سکھ بننا نہیں آتا، مجھے سکھ بننا نہیں آتا۔ وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس آدمی کو روتا ہوا دیکھ کر لوگ متوجہ ہوئے اور بعض لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں رو رہے تھے؟ تو اس نے روتے ہوئے آواز میں کہا کہ اس وقت دراصل حضرت شیر ربانی کا ارشاد میری طرف تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میری ایک سکھ عورت سے ناآشنائی تھی، بعض اوقات وہ مجھے ملاقات کے لیے اپنے گھر بلاتی، میں جاتا تو اس کا سکھ شوہر وہاں موجود ہوتا اور میں اسے دیکھ کر بدنامی کے خوف سے پلٹ کر آ جاتا، حالانکہ عورت کہتی کہ اس کا شوہر باہر پردیس گیا ہوا ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ پردیس میں گیا ہوا تھا، مگر جب ملاقات کے ارادے سے اس عورت کے پاس جاتا تو مجھے اس کا خاوند دکھائی دیتا،
پھر روتے ہوئے بولا کہ اب پتہ چلا کہ اس روپ میں حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، میرے پیر و مرشد تھے جو مجھے گناہوں سے بچاتے رہے۔ تو یہ ہوتا ہے تصرف حیاتی۔ تو ولی کا معنی محب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ جو ایمان والے ہیں اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ تو اولیاء کاملین کے نزدیک سچا محب کون ہے؟ اولیاء کاملین کے نزدیک سچا محب کون ہے؟ اس لیے حضرت سری سکھتی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے پیر و مرشد حضرت سری سکھتی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قیام کیا۔ جب رات کا کچھ عرصہ گزر گیا تو سری سکھتی نے کہا کہ اے جنید، کیا تم سوئے ہوئے ہو؟ تو میں نے عرض کی نہیں۔ تو سری سکھتی نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ اے سری سکھتی، تو جانتا ہے کہ میں نے مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے مخلوق کو پیدا کیا تو سب نے میری محبت کا دعویٰ کیا۔ میں نے دنیا کو پیدا کیا تو 10,000 میں سے 9,000 دنیا کی طرف راغب ہو گئے اور 1,000 باقی رہ گئے۔ پھر میں نے جنت کو پیدا کیا تو 9,000 میں سے 900 جنت کی طرف راغب ہو گئے، باقی 100 باقی رہ گئے۔ ان میں سے میں نے بلائیں نازل کی تو 100 میں سے 90 مصائب کی طرف مشغول ہو گئے اور باقی 10 رہ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا تم کیا چاہتے ہو؟ نہ تم دنیا کی طرف راغب ہوئے، نہ جنت کی طرف راغب ہوئے، نہ دوزخ سے خوف زدہ ہوئے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر ایسے مصائب نازل کروں گا کہ جس کی طاقت برداشت پہاڑوں میں بھی نہیں ہوگی، کیا تم ان میں ثابت قدم رہو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا اے اللہ، جب تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہتا ہے تو ہم اس پر راضی رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے حقیقی بندے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ولی کا ایک معنی ہوتا ہے صدیق، اور صدیق کے معنی ہے سچ بولنے والا، اور صادق کے معنی بھی ہے سچ بولنے والا۔ لیکن بعض باریک نقطہ علماء نے صادق اور صدیق میں فرق بیان کیا ہے کہ صادق وہ ہے جو جھوٹ نہ بولے، صدیق وہ جو جھوٹ بول نہ سکے، صادق وہ جو مخلوق سے سچ بولے، صدیق وہ جو خالق سے سچ بولے، صادق وہ جو نفسانیت سے پاک ہو، اور صدیق وہ جو انانیت سے پاک ہو، صادق وہ جو جیسا واقعہ دیکھے ویسا بیان کر دے، اور صدیق وہ جس طرح وہ کہہ دے واقعہ اسی طرح ہو جائے۔ تو آئیے میں اسے قرآن اور حدیث سے سناتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب بادشاہ کے ساقی اور باورچی نے جیل خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں 2 بناوٹی خواب بیان کیے، تو آپ نے تعبیر دی کہ باورچی کو سولی دے دی جائے گی اور ساقی اپنے عہدے پر بحال ہوگا۔ پھر یہ دونوں بولے کہ ہم نے تو جھوٹ کہا تھا، ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خواب دیکھا ہے یا نہیں، مجھے اسے کوئی سروکار نہیں، اب جو کچھ میں نے کہہ دیا ہے واقعہ اسی طرح ہو کر رہے گا۔ تو اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ چنانچہ ساقی اپنے عہد پر بحال کر دیا گیا اور باورچی کو تخت دار پر لٹکا دیا گیا۔ اور کچھ عرصہ کے بعد بادشاہ کے پریشان کن خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ساقی جیل خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا یوسف ایھا الصدیق افتینا، اے یوسف، اے صدیق ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کہا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ یہ جس طرح کہہ دیتے ہیں واقعہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ قرآن سے واضح ثبوت ملتا ہے کہ صدیق ہوتا ہی وہی ہے کہ جس طرح وہ کہہ دے واقعہ اسی طرح ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنگ احد میں حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان فیض ترجمان سے نکل گیا کہ مالک پیچھے آ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا اور واپس مدینہ منورہ میں لائے، یعنی کہ جس طرح صدیق نے کہہ دیا واقعہ اسی طرح ہو گیا۔ تو حضرات گرامی، معلوم ہوا کہ صدیق اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ وہ جیسا کہہ دے واقعہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ ولی ساری عمر اللہ کی مانتا ہے اور اس کے ارشادات اور فرامین پر عمل پیرا ہوتا ہے،
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ مقام دے دیتا ہے کہ جو یہ کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہی کر دیتا ہے۔ تو ولی کا ایک معنی ہوتا ہے ہادی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ مومنوں کا ہادی ہے اور اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 2 گروہ پیدا فرمائے ہیں۔ ظاہری اصلاح کے لیے علماء اکرام کو پیدا فرمایا، اور باطنی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اکرام کو پیدا فرمایا۔ آج کل جو لوگ راہ ہدایت پر چل رہے ہیں تو یہ صدقہ ہے علماء اکرام اور اولیاء کاملین کی تبلیغ کا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور قول ہے کہ آپ کی سینہ بسینہ تبلیغ کے نتیجے میں 90 لاکھ کفار دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ آپ بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے مرید بالکل مایوس ہو گئے۔ اس زمانے میں دلی میں ایک کافر رہتا تھا جو توجہ سے مرض سلب کر لیتا تھا۔ مریدوں نے اپنے پیر سے عرض کیا حضرت نظام الدین اولیاء سے، اگر آپ اجازت ہو تو اس کو بلائیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اس میں سخت فتنہ ہوگا، اور میرا کیا، میں زندہ رہا یا نہ رہا۔ اور اس کے بعد آپ پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تو آپ کے مریدوں نے آپ کو اس کافر کے گھر لے گئے، اور اس کافر کے لیے تو حضرت نظام الدین اولیاء کا تشریف لے جانا موجب فخر ہو گیا، اور وہ فوراً اس نے توجہ کی اور حضرت نظام الدین اولیاء کے تمام مرض کو سلب کر لیا۔ اسی وقت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو افاقہ ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ میں ایک ملحد کے مکان میں ہوں اور مرض بالکل باطل زائل ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ سمجھ گئے اور خیال آیا کہ اس کو بھی اس کا نفع اور صلہ دینا چاہیے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ میاں یہ کمال تمہیں کس بات سے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک بات سے، وہ یہ ہے کہ میرے گرو نے مجھے کہہ دیا تھا کہ جس چیز کو جی چاہے وہ نہ کرنا، بس یہی میں مجاہدہ کرتا ہوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ مجھے سچ بتانا کہ اس وقت مسلمان ہونے کو تمہارا جی چاہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا پھر اسی قاعدے کے مطابق مسلمان ہو جانا چاہیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ کا یہ اثر ہوا اور ایسا مغلوب ہوا کہ اس پر کچھ نہیں بن پڑا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ میں بیعت کیا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو حضرات اکرامی، ولی کا ایک معنی ہوتا ہے کارساز۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں، مجھے مسلمان ہونے کی حیثیت میں وفات دے اور مجھے نیکیوں سے ملا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اولیاء اکرام اللہ کی اجازت سے خدا کی مخلوق کے کارساز ہوتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے مخلوق کے بگڑے ہوئے کام درست ہو جاتے ہیں اور ان کے مصائب اور آلام دور ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، کنز الاعمال میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان خاص میں 300 بندے زمین میں ایسے ہیں کہ جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی طرح ہیں، اور 40 بندے ایسے ہیں کہ جن کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کی طرح ہے، اور 7 اللہ کے ولی ایسے ہیں کہ جن کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے جیسا ہے، اور 5 محبوب خدا ایسے ہیں کہ ان کے دل حضرت جبریل علیہ السلام کے دل کے موافق ہے، اور 3 کے دل حضرت میکائیل علیہ السلام کے دل کے موافق، اور 1 ہستی ایسی ہے کہ جن کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے مطابق ہے۔ اور جب ایک کا وصال ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ کمی 3 میں سے پوری کی جاتی ہے، اور اگر 3 میں سے کسی کا وصال ہو جائے تو 5 میں سے اس کو اس کا مقام مقرر کر دیا جاتا ہے، اور جب 5 میں سے کسی کا وصال ہو جائے تو 7 میں سے ایک شخص کو اس کی جگہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور جب 7 میں سے کسی کا وفات ہو جائے تو 40 میں سے اس کی جگہ پر متعین کر دیا جاتا ہے، اور اگر 40 میں سے کوئی وفات پا جائے تو عام لوگوں میں سے کسی کو اس کی جگہ مقرر کر دیا جاتا ہے،
اور ان اولیاء اکرام کی برکت سے موت اور حیات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ان کی برکت سے بارش ہوتی ہے دنیا میں، اور سبزہ پیدا ہوتا ہے اور مصیبت ٹل جاتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک نکتہ عجیب یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اکرام کے قلوب کا انبیاء اکرام اور ملائکہ اعظام کے قلوب کے مطابق بیان ہونا فرمایا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کسی ولی کا دل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طرح ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا دل ایسا نہیں بنایا، اور جو لطافت، جو نفاست، جو نظافت آپ کے دل میں ہے وہ کسی اور کے دل میں نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کل کائنات میں بے مثل پیدا فرمایا ہے۔ تو ولی کا ایک معنی ہوتا ہے وارث۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس وهم فیہا خالدون، وہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت ہے کہ ہم اپنے متقی بندوں کو اس کا وارث بنا دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر آدمی کے دو مکان ہیں، ایک جنت میں اور ایک دوزخ میں۔ اگر آدمی مر کر دوزخ میں چلا جائے تو اس کا جنتی مکان مومن کو مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، اور وہ مومن وارث ہے۔ خراسان میں ایک آدمی حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں مکہ جا رہا ہوں اور میرا یہ مال ہے، اس کو لے لیجئے اور میرے لیے ایک مکان خرید لینا، میں واپسی پر آؤں گا تو اسے لے لوں گا۔ تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سارا مال صدقہ کے طور پر فقیروں میں تقسیم کر دیا۔ جب وہ آدمی مکہ سے آیا تو کہنے لگا کہ حضور چلیے مجھے میرا مکان دکھا دیجئے۔ تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تو اس مکان کو نہیں دیکھ سکے گا بلکہ وفات کے بعد دیکھے گا۔ تو اس خراسانی نے کہا کہ مجھے لکھ کر دو کہ وہ مکان کیسا ہوگا۔ تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ کر دیا کہ وہ اتنا لمبا ہوگا، اتنا اونچا ہوگا، اور وہ جنت میں ہوگا۔ جب وہ گھر گیا تو گھر والوں نے مکان کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ مکان خریدا تو ہے لیکن ملے گا وفات کے بعد۔ تو گھر والوں نے کہا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، نہ جانے کہاں سارا مال ضائع کر کے آ گیا ہے۔ جب اس خراسانی کا انتقال قریب ہوا تو اس نے گھر والوں سے کہا کہ وہ تحریر میرے مرنے کے بعد میرے کفن میں رکھ دینا۔ جب وہ مر گیا تو گھر والوں نے وہ تحریر اس کے کفن میں رکھ دیا اور اس کو قبر میں دفن کر دیا۔ اور جب حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں صبح بیدار ہوئے تو اس نے اس تحریر کو اپنے گھر میں دیکھا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے حبیب اجمی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جنت کا محل میرے حوالے کر دیا۔ تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ صبح کو اس خراسانی کے گھر والوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کو جنت میں مکان دے دیا ہے۔ پھر وہ تحریر دکھائی انہوں نے جب دیکھا تو کہا یہ وہی تحریر ہے جو ہم نے مرنے والے کے کفن میں رکھی تھی۔ تو خلد تو گھر ہے غلامان محمد کے لیے، خلد تو گھر ہے غلامان محمد کے لیے، اور جہنم دشمنان